ایک بات لازم یاد رکھنا، جب جنگ سٹارٹ ہو جائے نا تو یہ نہیں دیکھا کرتے کہ آگے والا طاقتور ہے یا کمزور ہے۔ جب جنگ سٹارٹ ہو جائے، مسلط ہو جائے نا، پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یا ماریں گے یا مریں گے، جیسے غزہ اور اسرائیل کی صورتحال ہے۔ اس پہ بات میں کروں گا کیونکہ ابھی دیکھو اسرائیل کتنا طاقتور ملک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر آپ غلامی سے جیو، روز مرو، یا پھر ایک دن مرو، کیونکہ اسرائیل بہت ہی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس کی سپورٹ میں امریکہ ہے، اس کی سپورٹ میں بہت کچھ، کیونکہ وہ بہت ہی پیسے والا ہے۔ جو مسلم کنٹریز ہیں نا، انہوں نے ایسے سمجھو ان کو دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مسلم کنٹری چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کھا جائے گا، اسرائیل ہمیں کھا جائے گا، ہم نہیں بچیں گے، ہمارے ملک برباد ہو جائے گا۔ ہمارا ملک تو ویسے قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی مسلم ملک کو دیکھو نا، وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے، امریکہ جو بولے گا وہی ہوگا۔ تو غزہ کا جو صورتحال ہے غزہ کی، ٹھیک ہے نا، غزہ کے لوگ بہت ہی دلیر اور غیرت مند ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم روز مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم لڑ کے مریں۔ انہوں نے جو اب رول اپنایا، ان کے گھر میں گھس کر پیراشوٹ میں جس طریقے سے بھی گئے، جو ان کے پاس تھا، چاہے وہ AK-47 تھا یا پیراشوٹ تھا، اگر ان کے پاس کوئی جدید طیارہ نہیں ہے نا، پھر بھی انہوں نے حملہ کیا۔ انہوں نے مطلب غلامی نہیں اپنائی۔ جب کوئی غلامی اپنا لیتا ہے نا، سمجھو روز مرتا ہے، اور جب کوئی غیرت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے نا، تو سمجھو وہ روز نہیں مرتا، وہ ایک دن مرتا ہے۔ وہ ہسٹری میں لکھا جائے گا، کیونکہ غزہ کی صورتحال جو ہے نا، سب کو معلوم تھا یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے گا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسرائیل کے پاس ہر قسم کا ہتھیار ہے، اور غزہ کے پاس صرف AK-47 اور چھوٹے موٹے جو راکٹ ہیں، جو اپنے خود ساختہ میزائل ہیں، مطلب خود بناتے ہیں، پیمپوں سے، راڈوں سے، جیسے بھی ان کو آتا ہے نا وہ بناتے ہیں، لیکن وہ جھک نہیں رہے۔ ایسے سمجھو اسرائیل کو ناکو چنے چبا دیا۔ وہ پھر وحشیانہ بمباری، مطلب اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی بھی ملک یہ نہیں کرتا کہ بچے بوڑھے، نہ بچے دیکھو نہ بوڑھے دیکھو۔ حالانکہ اگر وہ بولتا کہ میں بہت ہی زیادہ طاقتور ہوں تو وہ لڑے، یہ نہیں ہے بچوں کو مارے، بوڑھوں کو مارے، عبادت گاہ پہ حملہ کرے، ہاسپٹل کو اڑا دے۔ یہ کسی بھی جنگ کا رول نہیں ہے، لیکن وہ صرف طاقتور ہے، جس وجہ سے اس کو پتہ ہے کہ میرے آگے سامنے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اگر یہی چیز غیرت مسلم ملک دیکھ لینا تو سمجھو مسلم ملک کا ڈنکا بجے گا۔ لیکن سب حکمران بکے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی جو بھی پراپرٹی ہے امریکہ میں ہے، اسرائیل میں ہے، وہ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ ایسے سمجھو ملک کو بیچ دیتے ہیں، عوام کو بیچ دیتے ہیں، وہ جیسا بولتے ہیں ان کے آقا وہ وہی کام کرتے ہیں۔ ان کے آگے یہ تھوڑا سا بھی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بولتے ہیں دن ہے چاہے رات ہے۔ یہ وہ جو کبھی آپ نے فلموں یا ڈراموں میں وہ جو پہلے بادشاہ تھے نا، تو وہ بادشاہ جو حکم کرتا تھا نا، تو وزیر ہے چاہے عوام ہے نا، وہ سارا آنکھوں پہ لے لیتے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہی سین امریکہ کا چل رہا ہے۔ وہ جس ملک کو بولتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے، اس کی حکومت گرا دو، اس کی حکومت گرا دو، اس کی حکومت گرا دو، بس یہ نہیں دیکھتے کہ غیرت بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایران کے اوپر کتنے سینکشن لگے ہوئے ہیں، ایران اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکتا، لیکن وہ جھکنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اس کی کرنسی کتنی ڈاؤن ہے، اس کے ایران کے اندر تیل ہے۔ مطلب ایسے حکمران بھی ہیں، ایسے ملک بھی ہیں نا، جو اپنی اس کی عوام کی وجہ سے اس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے۔ صرف کیا ڈر ہے، یہ ڈر کب تک رہے گا؟ آخر کار کرنا پڑے گا، کیونکہ ویسے دیکھا جائے نا، وہ حکمران ایسے لگتا ہے وہ ایجنٹ ہیں ان کے، یا دو ملک جو غیرت مند ہے، ایک افغانستان اور دوسرا ایران، باقی سب بڑھ کے مارتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ چاہے پاکستان اٹامک پاور ہے، حالانکہ پوری دنیا میں کوئی 6 سے 7 اٹامک پاور ہیں ملک، ان میں سے پاکستان ہے۔ کتنی بڑی فوج ہے 6 نمبر پر، لیکن کچھ نہیں کر سکتی، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی۔
کبھی عمران خان کی حکومت کو گرا دیتے ہیں، کبھی نواز شریف کو گرا دیتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی ڈیل کر لیتا ہے، ڈیل جو نہیں کرتا یا اس کو مروا دیتے ہیں یا اس کے اوپر جعلی کیس بنوا دیتے ہیں، مطلب ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے، ہماری عوام کا مفاد کیا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ صرف وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنی پراپرٹی دیکھتے ہیں۔ جو بھی ابھی دیکھا جائے نا، ہمارے کتنے آرمی چیف ہیں، کوئی پاکستان میں رہا، سب کی جائیدادیں، بچے، سب کچھ بہ رہا ہے۔ پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان صرف ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ مگر مچھ ہیں نا، وہ آتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے بچوں کی لائف سٹائل بنا دیتے ہیں، مطلب بچوں کو اگر وہ کام نہ بھی کریں نا، آگے 6-7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ لیکن عمران خان ایک واحد لیڈر ہے جو کہ اپنی عوام کے بارے سوچتا ہے۔ اگر جیسے ایران اور اسرائیل کی جنگ چلی ہوئی ہے نا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، کچھ پتہ چلتا کوئی سٹیٹمنٹ۔ ابھی جو حکومت ہے شہباز شریف کٹ پتلی، بس اللہ ہی مالک ہے، نام کا وزیر اعظم ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کو عوام نے ووٹ تو دیا ہی نہیں، تو وہ کیسے بن گیا؟ جس کو ووٹ دیا وہ جیل میں ہے، جس کو ووٹ نہیں دی عوام، وہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ تو محسن نقوی ہے۔ اب رانا ثناءاللہ یا نون لیگ کے جو بھی قائدین ہیں نا، وہ سب سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے اوپر کرنے والے ہیں، جن کا کوئی نام نہیں لے سکتا نا، وہی ملک کو چلا رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے پاکستان کو بیچے یا پاکستان کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑا کرے۔ عوام کے ہاتھ میں جو تھا ووٹ، وہ تو عمران خان کو دے دیا، باقی عوام کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا۔